حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدا وحدہ لا شریک کے نام، اس خدا لم یزل کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سانسیں سب کچھ محفوظ ہیں۔ ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حسن رمضان کا، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسن ایاز، اور میں ہوں آپ کی میزبان مریم شیخ۔ آپ لوگوں کا بہت خوش آمدید ہماری ٹرانسمیشن حسن رمضان میں۔ آج 26واں روزہ ہے 26واں روزہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کی بہاریں، نعمتیں، رحمتیں جو ہم نے پورے مہینے سمیٹی ہیں، اب وہ ہم سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ بس جو ہم نے سمیٹ لی ہیں وہ وہی ہمارے آگے کام آئیں گی، کیونکہ اس کے بعد تو یہ عمل ہم تقریباً کم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیسا رہا پھر آج کا روزہ؟ بس آج کے روزے میں تھوڑی افسردگی تھی کہ رمضان بالکل ختم ہو گیا۔ بالکل لازمی بات ہے، جب کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب جا رہی ہوتی نا تو پھر اس کا دکھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، چھن جانے کا۔ رمضان تو بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مہمان، آپ کا پسندیدہ مہمان آپ کے گھر آیا ہو، بالکل، اور اب بس اس کے جانے کا وقت قریب ہے اور آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو اس کو خدا حافظ کہنے کا۔ اور خاص طور پہ ان کے لیے کہ جب رمضان میں جیسے آپ نے مہمان سے ترجیح دی کہ مطلب کہ وہ جب خاطر نہ کر پائے مہمان کی تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ اتنی دور سے ہمارے پاس کوئی مہمان آیا اور ہم نے اس کی کوئی خاطر نہیں کر پائے، اور وہ ہمارا مہمان پسندیدہ مہمان۔ بالکل۔ تو جنہوں نے خاطر اچھی کی، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، روزہ رکھ کے، ان کا تو دل خوش ہو گیا ہوگا، لیکن کچھ ہم میں جو مسنگ لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے تھے روزہ رکھنا بھی، کیونکہ ان کے پاس نہ سحری کا سامان ہے نہ افطاری کا سامان ہے، تو ان کے لیے یہ آپ کی جو کہی بھی بات ہے بالکل صحیح ہوگی کہ وہ صحیح سے خاطر تواضع نہیں کر سکے۔ خیر، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی مدد فرمائے جو اس ٹائم غربت میں ہے یا مشکل مسائل میں، کسی بھی مسئلے میں، اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت بھی دے، جو عبادت نہیں کر رہے اور رمضان کے دنوں کو رائگاں کر رہے ہیں اور نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ قرآن، جبکہ وہ ہمت بھی رکھتے ہیں، استطاعت بھی رکھتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ نہیں کر رہے، بس اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کی ہدایت دے کہ وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ بالکل بالکل۔ تو آج ہم اسٹارٹ میں لوگوں کو ایک بار پھر یاد دلاتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور اچھے اچھے کمنٹس کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ اچھے سے اچھے کمنٹس اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں گے تو آپ کے لیے نائن شائن پروڈکشن کی طرف سے بہت سارے گفٹ ہیمپرز ہیں۔ اور اس ٹرانسمیشن کو پوری دنیا میں دکھانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پیزا میکس نے، جی مارکیٹنگ نے، GFS نے اور JDC نے۔ اس کے علاوہ ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یہ خوبصورت جوڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف کی طرف سے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے دوسرے اسپانسرس کے ساتھ ساتھ معروف آپ کا بھی، اور اگر آپ میں سے کسی کو یہ ڈریسز جو میں نے ویئر کیے ہوئے ہیں آپ کو پسند آتے ہیں تو ڈومیسٹک ڈیمسل بائی معروف کے پیجز کو جا کے آپ چیک آؤٹ کریں، اور آپ کو کوئی ڈریسز سمجھ آتے ہیں تو ضرور پرچیز کریں۔ جی، تو ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ جی بالکل ایسے، اور تھوڑا سا غم بھی شامل ہوتا جا رہا ہے، دکھ بھی شامل ہوتا جا رہا ہے، اور مصروفیات لوگوں کی تھوڑی بڑھ رہی ہیں کیونکہ رمضان کے بعد وہ عید کا سلسلہ شروع ہونے والا اب ہے۔ لوگوں کا رجحان زیادہ تر عید کی طرف ہے بنسبت رمضان کی طرف، جبکہ یہی تو وہ لمحے ہیں کہ انسان رو کے اللہ کے آگے کہے کہ اللہ یہ مہینہ بھی جا رہا ہے، ہمیں الوداع کہہ رہا ہے۔ اچھا مریم، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ جی، آج کا ٹاپک ایک کرنٹ ٹاپک ہی ہے۔ کرنٹ کا یہ تو ٹاپک ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے جس کا نام ہے بد کلامی، اور یہ ایسی وبا ہے جو کہ شروع سے پھیلی ہوئی ہے آج تک ہمارے معاشرے میں۔ ہم جتنے مرضی ایجوکیٹڈ بھی ہو گئے ہیں، یہ بیماری ہمارے پاس سے نہیں جا رہی، کیونکہ وہی بات ہمیشہ کی طرح ہم غور و فکر نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کیوں اور کس لیے کیا کام کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اور حدیث میں اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کتنی لعن طعن کی گئی ہے ان تمام باتوں پہ، مطلب پتہ ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم اس سے باز نہیں آ رہے، ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہے کیا؟ دیکھیں، ہمیں فائدہ نہیں ہے، بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم تھوڑے سے ہائپر ہوئے، ہم نے شاؤٹ کر دیا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیوں شاؤٹ کر رہے ہیں، ہم نے کیوں یہ حرکت کی ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔
اکثر لوگ شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں, ان کو فوراً غصہ آ جاتا ہے, بالکل جبکہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے, بالکل جینیٹک پرابلم بھی کسی کا ہو سکتا ہے, کسی کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, بالکل. یا کسی کا ویسے ہی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی بھی کہتے ہیں نا, کسی کا مزاج سرد گرم کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو ایسے کوئی ایشوز ہیں تو پلیز آپ ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں کہ کوئی اگر میجر ایشو ہے, کیونکہ ایک بندے کی وجہ سے سوسائٹی میں پازیٹیو اور نیگیٹو وائب جاتی ہے. اگر آپ غصہ کریں تو آبویسلی آپ کی جو ارد گرد کا انوائرمنٹ ہے وہ اس کی زد میں آ ہے. بالکل. اچھا یہاں میں کوٹ کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بد زبانی, بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار مجروح کرتے ہیں بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی, یعنی کہ آپ کے ماں باپ بہن بھائی خاص طور پہ. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بدترین ہے وہ آدمی جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ ملنا چھوڑ دیں. تو آپ دیکھیں کتنے بڑے الفاظ ہیں کہ آپ اگر بد کلامی کر رہے ہیں اور آپ کو لوگ ملنا ہی چھوڑ دیں آپ کی بد کلامی کی وجہ سے, تو آپ بدترین آدمی کی لسٹ میں آ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. سرکار نے کہا ہے کہ پرہیزگار مومن جو ہے, پرہیزگار مومن ایک اچھا انسان جو ہے وہ کبھی بد کلامی نہیں کرتا, بد کلامی نہیں. اور جہاں یہ ہے پائے جان سمجھیے گا نہ وہ اچھا انسان ہے اور نہ وہ مومن ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے لیے اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. اس سے آپ کو کیا مراد مل رہی ہے کہ اگر آپ اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں تو آپ کو جنت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اس کا ضامن ہوں اگر تم اپنی زبان پر قابو پا لو. کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان بہت بڑے بڑے گناہ سر انجام کر دیتا ہے, لیکن اس کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ میں نے کیا غلطی کر دی. بہت سارے رشتے ہمارے ہاتھوں سے بچھڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں صرف ہماری بد کلامی کی وجہ سے, اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. وہی بات ہے نا کہ ہمیں اپنا وائے نہیں کلیئر کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں. جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں تو ہم بہت سارے مسئلوں سے بچ سکتے ہیں, کہ ہم بہت ساری چیزیں ان انٹینشنلی بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اس کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں. جیسے غصہ ہم آتا رہتا ہے, ہم اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہوتے تو بس اس کو عادت بنا دیتے ہیں کہ اپنی فرسٹریشن ہم نے اگلے پہ نکالنی ہے, اور وہ بد کلامی کی ہی شکل میں نکلتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھا سوچئے, اچھا بولیے, کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, برباد ہو جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ نے اتنے اچھے کام کیے, اتنے اچھے کام کرنے کے بعد آپ کے بولے ہوئے دو غلط لفظ اس ساری چیزوں کے اوپر پانی پھیر دیں گے. فائدہ, آپ نے اتنی محنت کی, اتنا سب کچھ کیا, ایٹ دا اینڈ آپ کے الفاظ ہی آپ نے غلط کسی کے آگے بول دی, اس کے لیے آپ نے اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد اسی پہ غصہ کر دیا, شاؤٹ کر دیا, اتنی محنت کے اوپر آپ خود ہی پانی پھیر دیں گے. سم ٹائم انسان یہ نہیں دیکھ رہا ہوتا, بس اس کو اپنا اندر کا لاوا نکالنا ہوگا. جبکہ وہ اچھا کلام بھی کر سکتا ہے, کسی کی تعریف بھی کر سکتا ہے, کہ ہر ایک میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف برائیاں ہی برائیاں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. بالکل. دیکھیں مولا علی فرماتے ہیں کہ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ میں بھی یہ بات کہوں گی, اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے شخص ہیں جن کو غصہ آ جاتا ہے یا جو بد کلامی کر رہا ہوتا ہے, مے بی وہ ان انٹینشنلی کر رہا ہو, اس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کسی فرسٹریشن کا شکار ہو اور وہ اپنی فرسٹریشن غصے کی شکل میں نکال رہا ہے, بد کلامی کر کے نکال رہا ہے, اس کو خود کو بھی آئیڈیا نہیں ہے. اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں تو آپ براہ کرم ان کے اوپر غور کریں, ان کو احساس دلائیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں, ان کو نوٹس کروائیں, کیونکہ اکثر لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے یہ چیزیں. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سے غصہ قابو نہ ہو رہا ہو, تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اگر اس کے باوجود بھی تم سے اپنا غصہ قابو نہ ہو رہا ہو تو ٹھنڈے پانی سے نہا لو یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو. تو خدارا اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں جو ان انٹینشنلی غصہ کر رہے ہیں, بد کلامی کر رہے ہیں, تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ضرور سنائیے گا کہ اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. نہیں اگر یہ سب کچھ بھی کر سکتے, نہیں غصہ قابو آ رہا, تو جا کے نہا لو یا ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو, کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھا سکتی ہے. بالکل. اور مولا جی فرماتے ہیں کہ بیوقوف ترین شخص وہ ہے جو بد کلامی کرتا ہے. اگر بد کلامی کرنے کا وہ اس پہ فخر بھی محسوس کرتا ہے, کچھ اس کیٹیگری میں بھی بالکل. جو اپنی پسند سے بد کلامی کر رہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں, اور وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. جبکہ بد کلامی, بد زبانی اور گالاں گلوچ تو اس طرح کی باتیں کرنے والا
مومن جو ہے ہوتا ہی نہیں ہے، نہ وہ انسان ہے، بلکہ وہ اگر مومن کہیں بننے کی کوشش کر بھی رہا تو اس کے چہرے کا نور، اس کے چہرے کی جو ہے نا جو رونق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی وہ کہتے ہیں نا کیفیت آ جاتی ہے، عجیب سی چیز آ جاتی ہے کہ آپ کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے گا کہ اس شخص سے ملنا یا بات کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اسی میں آپ نے گالم گلوچ کی بات کی تو میں اس میں ایک اور کوٹ کرتی جاؤں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں کو گالی مت دو. تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ کون بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی ماں کو گالی دینا بھی اپنی ماں کو گالی دینا ہی ہے. تو لہٰذا جو ہم غصے میں گالی دے دیتے ہیں کہ تمہاری ماں فلاں، ماں تک پہنچ جاتے ہیں، تو آپ اگر دیکھا جائے تو ان کی ماں کو نہیں، آپ اپنی ماں کو گالی دے رہے ہیں. بی جے پی سرکار نے کہا مطلب آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے. اور وہ کسی کی بھی ماں ہو، کسی کی بھی بہن ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، کسی کا بھی بھائی ہو. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر لوگ ماں بہن پہ اتر آتے ہیں کہ یہ گالی دے دی، اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اچھا المیہ یہ کہ دو لوگوں کے درمیان فساد ہو رہا ہے، نہ وہ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، نہ وہ اس کو. وہ جب بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے گا، نوٹ کیجیے گا کہ وہ اس کی ماں بہنوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جبکہ ان کا تو بیچاروں کو قصور بھی نہیں ہے. اب تو آپ کو یہ بات جیسے واضح ہو گئی، اب آپ سوچ سمجھ کر ہی کسی کی ماں بہن کو گالی دیں، کیونکہ نبی پاک نے ہی فرما دیا کہ وہ گالی دراصل تمہاری ماں کے لیے ہی ہے. تو کیا آپ اپنی ماں کو گالی دینا پسند کریں گے؟ اور اگر کوئی شخص حقیقتاً، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، کافی میں نے انٹرویو سنے، کچھ اپنی ماں پہ بھی اللہ معاف کرے حقیقی ماں پہ بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، یا کوئی بیوی کی باتوں میں آ کے کر رہا ہوتا ہے. خدارا عقل سے کام لیں. والدین کے آگے زبان چلانا، والدہ کے آگے زبان چلانا آپ کا حق ہی نہیں بنتا. آپ ہوتے کون ہے کہ اپنے والدین کے آگے کچھ بھی بولیں؟ اور اس پہ بھی کتنا آسان نہ ہوتا ہے کسی پہ بھی الزام تراشی. مطلب یہ تمام جو ہم لوگ ڈیلی جو سبجیکٹ پہ بات کر رہے ہیں، ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے آپ سمجھ نہیں رہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، کیونکہ سوالات انہی کا ہے. روز محشر اور قیامت کے روز جتنے بھی سوالات ہیں وہ حقوق العباد اور آپ نے کیا کیا، یہاں کے آپ نے کیا کام کیا. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے تو کیے ہوئے جو آپ ان کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد نہیں معاف کرے گا اللہ. لہٰذا دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو پھر انسان کے پاس کسی چیز کا وقت نہیں رہتا کہ وہ پیچھے مڑ کے اس غلطی کو سدھار سکے یا کسی سے معافی تک مانگ سکے. انسان ایک ایک سانس کا محتاج ہے خدا کی ذات کا. اچھا بننے کے لیے کسی وقت کی، کسی دن کی، مہینے کی، سال کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا من کرے آپ اسی وقت کو اچھا جانیں اور وہیں سے اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی اچھا بولیے، اچھا سوچیے. بالکل ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو میسج ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو پرووائڈ کرنے سے پہلے ہم خود وہ اس بارے میں سوچتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ کو کہنے سے یا آپ کو بتانے سے ہمارا اپنا دماغ کھلتا ہے، ہم اپنی اصلاح کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. خدارا آپ لوگ اپنی اصلاح بھی کریں، وقت رہتے دیکھ لیں، بد کلامی نہ کریں، کیونکہ بد کلامی آپ کسی بھی انٹینشنلی کر رہے ہیں، ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، گناہ ایک سا ہی ہے. غور و فکر کریں. اگر آپ ان انٹینشنلی کر رہے ہیں تو نبی پاک کے کال پہ پورا اتریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یا ٹھنڈے پانی سے نہائیں، وضو کر لیں. لیکن اگر آپ انٹینشنلی یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس سے آپ کو کیا مزہ مل رہا ہے. آپ دوسروں کے ساتھ بد کلامی کر کے، اس کو نیچا دکھا کر آپ کو کس قسم کی دلی سکون، تسلی کس قسم کی آپ کو مل رہی ہے. آپ کوشش کریں اپنا دماغ چینج کرنے کی. بد کلامی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. آخرت میں یہی زبان آپ کے آڑے آ جائے گی جو آپ کو جنت نہیں جانے دے گی. زبان پہ یاد آیا کہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ بولو تاکہ پہچانے دو. اب اس کی آپ باتیں کتنی گہری ہے کہ بولو تاکہ پہچانے دو. اچھا بولو گے تو آپ کا پورا جو خاندانی ورثہ ہے، شجرا ہے، آپ اپنے خاندان کی پہچان، آپ اپنے خاندان کی پہچان کروا رہے ہوں گے. بیسیکلی آپ اپنے والدین کی تربیت بول رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہے. اگر آپ اچھا الفاظ استعمال کرتے ہیں بنسبت غلط الفاظ استعمال کرنے کہ آپ کسی کو سمجھانا بھی چاہ رہے ہیں اپنی بات، یا کسی کو کریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ پازیٹیو ورڈز یوز کریں گے تو اس بندے کے دل میں آپ کی عزت بڑھے گی. اور جب آپ بد کلامی کر رہے ہوں گے تو آپ کی اس بد کلامی کے ذریعے وہ انسان آپ کی باتیں سمجھے گا نہیں، بلکہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا. تو لہٰذا اگر آپ کسی کو اپنی بات کنوے بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک پازیٹیو ورڈز کے تھرو بھی آپ کر سکتے ہیں، جس سے اگلے انسان کے دل میں آپ کی عزت و وقار بھی. میں نے شروع میں کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عائشہ بدترین ہے وہ آدمی جس کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا ہی چھوڑ دیں. تو سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طریقے سے حضرت
इमाम हसन रजी ताला अन्हा ने भी इरशाद फरमाया कि गुस्से में जो गुस्सा है वो इंसान को उछलने पे मजबूर कर देता है, और मैं देखता हूँ कि वो उछलते उछलते दोज़ख की तरफ जा रहा है लेकिन वो गौर नहीं कर रहा। तो आप देखें कि गुस्सा आपको दोज़ख, बिल्कुल क्लियर कट अल्फाज हैं कि आपके गुस्से की वजह से आप बदकलामी करते हैं, और वही बदकलामी कहीं ना कहीं आपको उछालता उछालता दोज़ख की तरफ घसीट के लेके जाते हैं, विखार तबाह बर्बाद। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। तो इंशाल्लाह आज हमारा टॉपिक है बदकलामी, और इसी पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। हम अपने जो रमज़ान अवेयरनेस सेगमेंट है उस पर भी इसी पे डिस्कशन करेंगे, और आप प्लीज़ हमारा जो ट्रांसमिशन है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को भी, और देखते रहिए हुस्ने रमज़ान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुस्ने रमज़ान, हुस्ने रमज़ान, हुस्ने रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात हुस्न रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं, और अब वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आपको और हमें बेकरारी से रहता है इंतजार। जी मरियम जी, इस सेगमेंट का नाम है रमज़ान अवेयरनेस। इसमें आज हमारे साथ असद जैदी की जगह हमारे साथ मौजूद हैं सारा। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। शी वॉज द मॉडल एंड एक्टर। और कैसी हैं सारा? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका रमज़ान कैसा गुजरा? अच्छा गुजरा है। सो ऑलमोस्ट लाइक एंडिंग पे हम पहुंच चुके हैं। 26वां रोजा है आज। तो अब कुछ दिनों बाद अब इन लोगों की ईद की तैयारी शुरू हो जाएगी। आपकी ईद की तैयारी हो चुकी है? अभी तक तो नहीं, इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत सी ख्वातीन ये कहती हैं ना कि मतलब ईद के पहले ही शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि बाद में रश हो जाता है और मतलब तमाम चीजें सेल हो चुकी होती हैं। तो आपका क्या नजरिया है, पहले कर ली ऐसे ही चाहिए या लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे जाके करनी पड़ेगी अभी तक। और आप बचपन में कैसी आपकी रूटीन हुआ करती थी? आप पहले शॉपिंग कर लेते थे, पेरेंट्स के साथ करते थे, या फिर फ्रेंड्स और बहनों के साथ? बचपन में तो ये होता था कि सबसे ज्यादा हैवी ड्रेस होना चाहिए, गोटे छोटे चूड़ियाँ, पर्स वगैरह लटका के ईदी लेने जाना है। बचपन में एक्साइटमेंट थी। अब टाइम टू टाइम थोड़ा सा चेंजेस आ गई है डेफिनेटली। तो ईदी में भी चेंज आएगी? ईदी में भी आ गई। ईदी मिलती है आपको या नहीं मिलती? अब देनी पड़ती है, जितनी मिलती है उससे ज्यादा देनी पड़ती है। ये तो वाकई में एक मेजर चेंज आ जाता है जब आप बड़े होते हैं। अच्छा, पहला रोजा आपने किस उम्र में रखा था, कुछ आइडिया? 8 साल की उम्र में। पूरा रोजा रखा था या होता ना नहीं, वो चुड़िया रोजा रखा था। होता था ना जब भूख लगे तब खा लो। तो उसी पे भी आपने मतलब इनाम और गिफ्ट वगैरह दे दिया? हाँ, मैंने सबकी चॉकलेट्स भी खाली कर दी थी फ्रिज पूरा। तो एक सबको लगा था स्पेशल गिफ्ट जो आपको अभी भी याद हो कि मुझे ये उस वक्त मिला था? उस वक्त खुशी में सबने जो चाहा दे दिया था। ऐसा कोई खास? तो वो रोजा जो आपने पूरा रखा हो पूरे दिन का, वो कब रखा था, किस एज में रखा था? उसी के नेक्स्ट ईयर। अच्छा, जब से मैं कंटिन्यू रख रही थी, मैंने रोजे नहीं छोड़े। कोई नहीं कहा कि जब आधे में इतने मतलब तोहफे मिले हैं तो अगर पूरा तो सारे मिल जाएंगे ना, ज्यादा मिल जाएगा। कंटिन्यू नहीं छोड़े। अच्छा, आप रमजानुल मुबारक में खास तौर पे जो आपकी पर्सनल लाइफ में जो आप बिजी रहती हैं, आप इंडस्ट्री से आप वाबस्ता हैं, तो कैसे मैनेज कैसे होता होगा मैनेज? बस साथ साथ अब आदत हो गई है, काम भी करते रहते हैं बंदा। रमज़ान में अब एक रूटीन बनी होती है। रमज़ान में मेरा शुरू से ही है, जब मैं काम बहुत ज़्यादा भी करी थी, कि मैं रमज़ान में नहीं करती। रमज़ान और मुहर्रम ये 2 महीने कि मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है, मैं इन 2 महीनों में काम कभी भी नहीं करती। लेकिन अगर कोई आपका ऐसा जानने वाला हो जिसको आप इनकार ही ना कर पा रहे तो क्या करती हैं उस मामले में? फैशन शोज या ये सारी चीज़ें तो मैंने कभी भी नहीं की। हाँ, अगर कोई टीवी शो हो गया या कोई ऐसा गेस्ट आपको कहीं जाना है या कोई रिस्पेक्टेड कोई टीवी सी हो गया तो वो फिर भी, लेकिन वैसे फैशन वीक्स या शोज में कभी भी नहीं। तो क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने ये सब कुछ छोड़ क्यों दिया, किस वजह से छोड़ा, तो आप उस पर क्या कहें? बस मोहब्बत, कुछ ऐसी मोहब्बतें आ गई थी कि मुझे लगा कि अब मुनासिब नहीं है कुछ चीज़ें करना। हमेशा के लिए आपने खैरबाद कर दिया? अगर कोई रिस्पेक्टेड प्रॉपर ड्रेसिंग के साथ वो तो फिर मैं कर लेती हूँ, लेकिन आपको पता है फैशन वीक्स वगैरह की, तो वो थोड़ा सा फिर मैंने बैकफुट पे आ गई थी। इट्स योर पर्सनल डिसीजन या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ? नहीं, फैमिली की तरफ से कोई नहीं है। इवन मेरी फैमिली ने मुझे कभी नहीं रोका, हमेशा सपोर्ट किया। तो कभी भी ऐसा नहीं कि उनकी तरफ से मुझे वो कि तुम ये ना करो वो ना करो। हमेशा ये अपने अंदर से था कि नहीं। आपके ऊपर प्रेशर नहीं आया सोसाइटी का जब आप इस फील्ड को खैराबाद कह रही हैं? तो आपके दोस्त हैं, बाप आपको कहते हैं कि ये क्यों कर रही हो, ये क्यों कर लिया तुमने, बहुत सारी बातें, क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ता है, तो आपने कुछ ऐसा फेस किया?
आता है, घर वालों की तरफ से भी आता था, फिर फ्रेंड्स की तरफ से भी आता था, बट मैंने कोई अनाउंस करके नहीं छोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बंदा पीछे हटता जाता है। आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, आप देखते हो लेकिन लेते नहीं हो, करना नहीं चाह रहे होते, या आप बहुत दफ़ा सोचते हो मैं करूँगी, फिर एंड वक्त पे आप ऑन द स्पॉट कहते हो नहीं यार मुझे नहीं करना। मेरे साथ ये चीज़ें बहुत होती हैं। अच्छा, कभी सेट पे बदकलामी से रिलेटेड कोई बात ऐसी हुई कि किसी ने आपसे बदकलामी की हो? क्योंकि हमारा तो आज मौजूद ही हमारा है, टॉपिक ही बदकलामी पे है, तो हम क्योंकि ये आपसे तो डिस्कशन हमारे इसी पे मार्केट में करना आम है चाहते ना सब चीजें। बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं होता कि कभी आपने फेस ना किया हो? अच्छा, मैं बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ। लाइक मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई बदकलामी करे भी ना या कोई एब्यूजिव बिहेव करे तो लाइक मैं एक दो आंसू टपका के ना कोने में जाके खामोशी से अपना लग जाती हूँ, कभी पलटा के नहीं करती उस तरीके से। और अगर ऐसी कोई सिचुएशंस होती भी हैं तो मैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेती हूँ। कभी आप हाइपर नहीं हुई इस बात पे, किसी ने कोई बहुत ज्यादा गलत लफ्ज बोल दिया आपके आगे कि आपको गुस्सा आ गया? नहीं, बर्दाश्त की भी एक हद होती है ना, कभी तो होता है ना कि बंदा इंसान गुस्से में आके कोई गलत लफ्ज अब कुछ निकल चीजों में जाए। हो रहा है, लेकिन पहले मेरे साथ जिंदगी में ऐसा नहीं तो हुआ। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं आपके सामने कि आप खुदा ना खासा किसी ने आपके साथ बदकलामी कर दी हो या आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल गया हो मेरे गुस्से मुंह से में? निकल गया है, 2-3 दफा ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में अपोलोजाइज किया अपनी चीज को अंडरस्टैंड ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके मुंह से निकल गया है, कभी ऑब्वियसली इंसान अनइंटेंशनली भी कोई काम कर जाता है, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ ये मेरे से गलती हुई है और उसके बाद में जाके आप सॉरी कर लेते हैं तो काफी हद तक मामला सॉर्ट आउट हो जाता है। ऐसे ही है। तो यानी कि अभी तो अच्छा, ऐसा बाद में ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी भी फील्ड में इन होते हैं जी। तो आपको काम कम मिल रहा होता है या आपकी मतलब का नहीं मिल रहा था। अब जब आपने छोड़ा या इरादा किया तो अब आपको ज्यादा काम आ रहा हो तो आपने हाँ ये मैंने क्या किया इससे मुझे कोई मतलब ये होता है ना गिल्ट फीलिंग के छोड़ दिया, वो चीज़ नहीं हुई। और जब मैंने स्टार्ट भी किया तो मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मुझे मॉडलिंग करनी है या इस फील्ड में आना है। एक अच्छी ऑफर ऑटोमेटिकली आ गई कि आप हाइट अच्छी है, फैशन वीक कर लो, फिर ऑटोमेटिकली आते चली गई, करती चली गई। अच्छा, किसी प्रोडक्ट के एड वगैरह में भी आपने काम जी किया? जी, मैंने काफ़ी केसेस किए। बताएं आपने हमारे नागरिक को। मैंने बेक पार्लर का किया हुआ है, मैंने जूसेस के किए हुए हैं, साइनस काफ़ी किए हैं। तो क्या कुछ सीखने को मिला आपको? किसी चीज़ से क्या सीखना है, बस एक लाइक आप एक काम करने के जब जाते हैं हाँ। किसी जगह पे आपको टॉलरेंस लेवल भी सीखने को मिलता है कि अब मुझे इधर अपने आप को कंट्रोल में रखना है, इस तरह चलना है, बहुत कुछ इंसान सीखता है। टाइम मैनेजमेंट पे इंसान बहुत कुछ सीख जाता है कि नहीं मुझे अपना टाइम इस तरह नहीं इस अच्छा, तरह मेरे मैनेज साथ करना ना है। एक अलग ही होता था। जब मैं कहीं भी अभी भी जाती हूँ तो मेरे साथ ये होता है कि अगर कोई अपने माइंड के लोग मिलते हैं तो फिर आप खुल के बात कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपने कान में हेडफोन्स लगा लिए, आप कॉर्नर में सलाम दुआ करके बैठ गए, तो फिर काम के वक्त सामने आ गया या बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से। तो इसलिए शायद मुझे इतना फेस नहीं करना पड़ा उस हिसाब से। देखिए कोई एक ऐसा वाकया बताएं कि अच्छा हो या बुरा होता है, इंसान कभी कोई ऐसा वाकया हो जाता है उसको बंदा कभी भूल नहीं सकता। एक्चुअली मैंने अपने बचपन में कुछ चीजें ऐसी फेस की हैं कि अब मुझे टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं एक ब्रोकन फैमिली से हूँ। तो सारी बात है, मॉम डैड की जब बहुत छोटी थी सेपरेशन हो गई थी। अच्छा, तो आपको पता है जब मॉम की शादी हो जाए, डैड की शादी, आपको बहुत चीजें फेस करनी पड़ती हैं लाइफ में। तो बहुत चीजें ऐसी फेस की कि अब वो इतना टॉलरेंस लेवल आ गया है कि कोई कुछ भी बोले ना तो अब। अच्छा सारा, अभी हम लोग जब मेकअप रूम में थे तो आप अपनी लाइफ के एक ट्विस्ट के बारे में हमें बता रही थी, वो बात हमारी अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू नहीं हम कर तो सकते। अगर आप चाहें तो मैं आ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आप इजी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि मैं फैशन मॉडल थी तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद ना मुझे एक शौक था बुक्स पढ़ने का, मतलब रीड करने का, चीज़ें करने का, फिर सवालात ढूंढने का, जवाबात का। तो फिर कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो जब आप वो चीज़ें फेस कर रहे होते हो ना, स्पेशली अगर मैं बोलूँ ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद, वो जो मोहब्बत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। लाइक मुझे ऐसा फील होता है कि जब मैं कुछ गलत तो नहीं कह सकती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है मैंने मॉडलिंग में बड़ी रिस्पेक्ट, लेकिन आप ड्रेसिंग वे में बोल सकते हैं, तब मुझे किसी ने नहीं रोका या किसी ने ये नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते पे हो। लेकिन जैसे ही मैं इस रास्ते पे आई तो मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया होगा। बहुत ज्यादा और मुझे हर्ट भी हुआ। कहते हैं ना कि अगर आप किसी सच्चाई के रास्ते पे चल पड़ते हैं तो लोग आपका जीना हराम कर देते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को ही आप उठा के देख लें, जब उन्होंने ईमान के बारे में, जब लोगों को इस्लाम के बारे में तबलीग करना शुरू की तो उनके रास्ते में कितने लोगों ने पत्थर जाने वाला हिसाब किया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डट के उसका मुकाबला किया और आज दीन इस्लाम हम तक पहुंच चुका है। इस राह पे चलने वाला अक्सर तन्हा होता है, ये तो सच के राह पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप क्या कह रही थी भाई?
नहीं क्या बोलूं, मतलब आप देखिए हम लोगों को समझा सकते हैं, बिल्कुल। हम लोगों को दिखा सकते हैं, हम उनको हक के रास्ते का बता सकते हैं, हम उनको उंगली पकड़ के घसीट नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको किस तरह की बुक्स का स्टडी का शौक हुआ? मैंने नाम ले सकते हैं, मैंने एक नोहा सुना था, नबी का नवासा हूँ, तो मुझे वो बहुत पसंद था, तो मैं बार बार लगा लगा के सुनती थी। फिर सुनते सुनते आपके अंदर सवालात पैदा होते, फिर मैंने उनको बहुत ज्यादा सुनना शुरू कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली बाकी लोगों को भी सुनना शुरू किया। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एज अ टीचर उन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत अहम रोल प्ले किया। मतलब एक सुनने के साथ साथ जब सवालात पैदा होना, फिर आप अपनी किताबों से ढूंढो उन सवालात का जवाब और वो चीज़ें आपको मिलें। और भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे मीर साहब का खंदक का वाक़या हो गया, या और बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जिनको सुन के आपको एहसास होता है कि बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जिनको वो आपके अंदर सवालात जनरेट करते हैं। तो उन सवालात के जवाब के लिए आप फिर बुक्स रखते हैं? बुक्स रखते हैं। फिर कोविड भी आ गया हमारी लाइफ में, तो उस वक्त कुछ करने की, तो फिर मैंने बुक्स बाई करनी शुरू कर दी। मैंने सही बुखारी और मुस्लिम की जिल्दें खरीदी, मैंने मौदूदी साहब की खिलाफत और मलूकियत की पूरी जिल्द खरीदी, उसका पूरी बुक थी वो पढ़ना शुरू कर दी, मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी। फिर मैंने वो सवालात अपनी किताब से जब अपने लोगों से पूछे तो जवाबात नहीं मिले, और फिर वो जवाबात मुझे कहीं और से मिलने शुरू हो गए। तो आप किसी और से कंसल्ट भी करती हैं कि मुझे गाइड करें इस हवाले से, या सोशल मीडिया पे कहीं सर्च करती हैं इस चीज़ को? मैं यूट्यूब पे बहुत सारे उलमा कराम को सुनती हूँ, मैं आसिफ अली साहब को बहुत सुनती हूँ, मैं शहनशाह नकवी साहब को बहुत सुनती हूँ, मैं नुसरत बुखारी साहब को बहुत सुनती हूँ, बहुत सारे ऐसे आलिम हैं। आपके सवालों के जवाब फिर मिले कहाँ आपको? यहीं पे मिले, अच्छा। वहाँ नहीं मिले, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए सिचुएशन। फिर वही चीज़ें जब मैं अपनी फैमिली को बता, एक एक्साइटमेंट होती है ना, कोई चीज़ पता चलती है, जब बताती थी तो मेरे हस्बैंड को ये लगता था बहुत किताबें पढ़ती है, नॉलेज है, तो आके ना मुझसे सवालात करते थे चीज़ों को लेकर कि तुम इतनी किताब पढ़ते हो, ये बताओ कि इसके बारे में क्या आंसर। जब मैं वो आंसर बताती थी लड़ाई शुरू हो जाती थी, तो मैं किताब खोल के भी दिखाती थी, तो काफ़ी। तो इस मौके पे हम वही बात डिस्कस करेंगे, बदकलामी। यहाँ पे बदकलामी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या उस बदकलामी ने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया, आपका जो मेंटल पीस है उसको किस हद तक डैमेज किया उसने? बहुत ज़्यादा। अगर कोई आपके पास बैठ के आपको बोलते रहे ना, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, आपका मेंटली तुम टॉर्चर गुमराह हो, यू नो व्हाट, हमें नॉर्मली लोग छोटा मोटा क्रिटिसाइज करें ना तो हम वो चीज़ झेल लेते हैं, लेकिन जब आपके अकीदे या आपकी बात के ऊपर कोई सवाल उठा के आपको बार बार एक चीज़ वहाँ पे टॉलरेंस लेवल 0 हो जाता है, वो आपका टॉलरेंस लेवल नहीं रहता, वहाँ आप दिन ब दिन कहते हैं हाँ भाई हूँ, अब बता दो क्या करना। इंसान कहीं ना कहीं ढीठ बन रहा होता है उसमें, लेकिन नहीं, अब यहाँ से आगे नहीं जा सकती बात। ढीठ नहीं बनी मैं, लेकिन मेरे साथ ये जरूर हुआ कि जितना मुझ पर क्रिटिसाइज किया गया वो मोहब्बत मेरे अंदर बढ़ती चली गई। वो कहते हैं ना कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गम बढ़ जाएं तो मेरे गमों को याद करो, तुम्हारे गम कम लगेंगे। तो मेरे साथ ये चीज़ ज़्यादा हुई। जब आप उस फेज से गुजरी हैं तो उसके बाद आपको बाद में कोई रिलीफ मिला जिंदगी में? अभी भी मैं वही सारी चीज़ें फेस कर रही हूँ, तो स्टिल आप उसी चीज़ को फेस कर रहे हैं। मौलाना ने जो कहा है कि जायज आदमी सामने बहस नहीं करो, जो बहस होगी तो तकरार होगी, और मौला के रास्ते में तो सारी चीजें फिर लड़ाई झगड़े में उसका तल कलामी में उसका एंड होगा। बेशक ऐसे तो अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाह नहीं रहा होता है कोई चीज़। अगर हम आपसे एज अ जर्नल पूछें बदकलामी आपके पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है और बदकलामी से हम कैसे बच सकते हैं, उसका कुछ आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें। बदकलामी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ ना हर इंसान को एक दफ़ा मिली है, ठीक है, तो हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें एटलीस्ट दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पूरा सुनना चाहिए। आप उससे इख्तिलाफ़ राय रख सकते हैं, काफ़ी बुजुर्गाने दीन में भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे को गिल्टी फील करा के उसको डाउन फील कराना, और ना आप फैसला सुनाएं, ना आप फैसला सुनाओगे भाई तुम काफिर तुम मुरत्ते। हम नहीं होते, हम कोई नहीं होते, ये तो हमें अपनी कब्र में जाना है ना। आपको ये पूछना है कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपने ये पूछना है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इसकी जगह दूसरे फतवे लगाने क्यों शुरू करते हैं? ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मतलब कि जो परवरदिगार के अल्लाह के करने के सवाल है वो बंदे कर रहे हैं, और जो बंदे के सवाल है वो कर नहीं रहा। हमारे माशरे से बहुत सारी बुराइयां तो उसी दिन खत्म हो जाएंगी जब इंसान ये समझ ले कि दूसरा गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। बेशक ऐसे, तो माशरे में बहुत सुकून पैदा हो सकता है। बेशक ऐसे, हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान अपना कोई बैकग्राउंड रखता है, अपनी सोच रखता है, अपनी समझ रखता है। अगर किसी को गलत साबित करना है तो सबसे पहले आप अपने आप को गलत साबित करें। सही बात है। यहाँ से बात जैसे हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर इस्लाह करनी है तो इंसान अपनी ही करे,
اسی طریقے سے ہم یہاں پر جو بھی فرمان اور حدیث وغیرہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کو جیسے ہم جملہ ادا کر رہے ہیں نا وہ پہلے ہمارے کانوں میں جا رہے ہیں, پہلے ہم اس سے سیکھ رہے ہیں. ہم یہ آپ کو درس نہیں دے رہے خالی, ہم خود بھی سیکھ رہے ہیں ان باتوں سے. تو آپ نے پھر کیا سیکھا؟ بس میں نے تو اپنی زندگی یہی ہے, بس جہاں ذکر مولا ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے اٹھ جاتے ہیں. آپ اپنی فیملی کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کیا گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ اس طرح چلنا ہے تمہیں زندگی میں, یہ کرنا ہے؟ دیکھیے میرے ماشاء اللہ جو ینگسٹرس ہیں میری فیملی کے, اب جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا وہ سوالات کھوجتی ہے, بالکل وہ پوچھتی ہے, اور اگر مجھ تک کوئی آتا ہے میں جواب دے دیتی ہوں, اب بالکل کلیئرلی دیتی ہوں. اس کے بعد آج کل کے بچے ویریفائی کرتے ہیں چیزیں اور وہ آلریڈی حد تک پہنچ جاتے ہیں. لائک آپ آج کے بچوں کو نہیں روک سکتے. بالکل بالکل. ہمارا کام حد بتا دیں. سوشل میڈیا نے بچوں کو بھی بہت ایکٹیو کر دیا ہے, مجھے بہت ایکٹیو کیا ہے, میں نے سیکھا یہاں سے بہت کچھ, سوالات جنریٹ یہاں سے. لیکن کہا گیا کہ اسٹڈی لازمی رکھیں آپ, کیونکہ اگر اسٹڈی نہیں ہوگی تو پھر آپ سے جب کوشچن کیا جائے گا تو آپ کا جواب نہیں ہوگا. لیکن اس معاملے میں ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ ایک کانفلکٹ بھی ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر. ہر طرح کے بندے نے ہر طرح کا کانٹینٹ ڈالا ہوا ہے. ہمارے بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ مس گائڈ بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں نا, کہ آپ وہ کچھ بھی سن لیں گے, وہ شاید آپ کی فیملی سے آپ کے مذہب سے ریلیٹ نہ بھی کر رہا ہو, بس سن لیا دیکھ لیا اس کو اڈاپٹ کر لیا. تو ہم کیسے ایک بیلنس رکھیں کہ بچے وہی دیکھیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی یا ہمارے اسلام کے اکارڈنگ ہو, کیونکہ آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ تو ہر طرح کی بات ہے. لیکن بچوں کا یہ کہ آپ کو اپنے بچوں پہ نظر تو رکھنی چاہیے, وہ تو ایک آپ بالکل چھوڑ نہیں سکتے, لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو سوالات کے جوابات بھی دینے چاہیے بٹھا کے. یہ نہیں ہو کہ آپ کے بچے آپ سے کوئی سوال کر رہے ہیں اور آپ اس کو اگنور کر کے بولے تمہارے کام کا نہیں نکلو, تو پھر اس پوائنٹ پہ آ کے نا آپ کے بچے خود کھوجنے لگتے ہیں چیزیں. اچھا اس مرحلے میں بچہ کہاں جائے گا کہ مطلب کہ ماں کی سوچ کچھ اور ہے, باپ کی سوچ کچھ اور ہے, وہ بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اکثر فیملی میں دیکھا گیا وہ بچوں میں بہت کانفلکٹس ہوتے ہیں. میری مثال آپ کے سامنے کہ وہ ممی کہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے, بابا کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے, تو وہ بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ بچے. حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی اس میں ایک بات ایڈ کرتی چلوں کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر والدین محبت آپس میں رکھتے ہیں تو وہی چیز ان کی اولاد میں بھی شامل ہو جاتی ہے, اور اگر بھی والدین آپس میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, بد کلامی کر رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, تو بچوں میں کہیں نہ کہیں نفرت خود بخود جنم لے جاتی ہے اور وہی سوسائٹی میں ایک خرابی کا باعث بن جاتی ہے. تو آپ کچھ اپنا اس میں واقعہ کچھ بھی ایڈ کرنا اس حساب سے میری میموری کوئی مدر فادر کو لے کے اتنی زیادہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ بچپن میں بروکن فیملی تھی, تو ڈیڈ کی بھی شادی تھی, موم کی, لیکن میری ڈیڈ کے اندر سے بہت ساری چیزیں میرے اندر آئی ہیں, جیسی مودت اہل بیت وہ بہت زیادہ آئی ہے, وہ ان کی طرف سے آئی ہے نیچرلی بلٹ. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, جیسے اگر کوئی مجھے بہت زیادہ ٹونٹ کی طرف کرتا ہے یا جہاں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے میں وہاں سے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتی ہوں. ڈیڈ کا بھی یہی, جہاں ٹینشن ہوتی ہے وہاں سے سائڈ ہو جاتا ہے, مطلب وہ زیادہ آرگیومنٹ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں آئی ہیں ڈیڈ کی طرف سے, موم کی طرف سے بھی آئی ہوں گی, لیکن تو آپ رہی کس کے پاس؟ موم کے پاس. موم کے پاس کیونکہ میری موم کا ماحول ہم لوگوں کا بہت زیادہ لائک میری فیملی جو تھی وہ دیوبند ہو سکتی, ہاں بولے بولے آپ کا دیوبند فیملی تھی, تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے, آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں بالکل الگ طریقے سے, تو ایک ماحول ڈیفینیٹلی امی کی طرف سے تھا. تو کیا جب بچپن میں آپ جیسے بروکن فیملی سے تھیں تو لوگ یا کوئی بھی آپ کے فرینڈس ہوں یا کچھ بھی اسکول کالج جب بھی آپ جاتی ہوں گی تو اس بات پہ کہیں نہ کہیں آپ کو انفیورٹی کمپلیکس میں ڈالا جاتا تھا, یا کہیں آپ گئی ہیں بہت, تو اس کو کیسے آپ ٹیچر میٹنگ ہوتی تھی تو میرے گھر سے کوئی نہیں آتا تھا. اسٹل ریمبر ون تھنگ کہ جب میں چھوٹی تھی تو کیونکہ میری کوئی بہن نہیں تھی, بھائی بہت بڑے تھے, تو میں روتی تھی میری سسٹر نہیں ہے. موم کی بھی شادی ہو گئی تھی, ڈیڈ کی بھی شادی ہو گئی تھی, وہ اسٹیپ فادر تھے ایمبیسیڈر تھے, ڈفرینٹ پوسٹنگس پہ موم یہاں ہوتی نہیں. تو میں نے رو کے بولا تھا مجھے بورڈنگ میں ڈال. تو ان دنوں یہاں پہ نا ایک بورڈنگ ہوئی تھی, آخان بورڈنگ, بہت بڑی بورڈنگ تھی, اس کے اندر انہوں نے مجھے ڈال دیا تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہمارے لائک ویکیشنس ہوتی تھی تو سب کے گھر سے فیملی ممبرس لینے کے لیے آتے تھے, اور میں واحد تھی جس کے لیے اتنا بڑا شاپر آتا تھا گفٹس کا, اور جو 4-5 بچے رہ جاتے تھے ہم لوگ مل کے وہ گفٹ شیئر کرتے تھے. تو ایسا وقت بھی دیکھا ہے میری لائف میں. شاید یہی ریزن ہے کہ اب بہت زیادہ برداشت آ گئی ہے, یا بہت زیادہ چیزیں آ گئی, اور شاید یہی ریزن ہے کہ میں یہاں تک آ گئی ہوں. تو میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب آپ پہ یہ آزمائش ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ آپ کو پسند کرتا ہے, اللہ صرف اپنے پسندیدہ لوگوں پہ ہی آزمائش ڈالتا ہے.
اور کہیں نہ کہیں اس آزمائش کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کسی نہ کسی مقام پہ پہنچ ضرور جاتا ہے، اور آپ کی لائف میں ایز اٹ از ہوا ہے۔ وہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے نا کہ اگر تم پہ 40 دن تک آزمائش نہ آئے بالکل تو تمہیں خوف زدہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہیں آئی، مطلب کیا ایسا کر دیا کہ تم پہ آزمائش نہیں، تو آزمائش سے تو ڈر نہیں لگتا، بٹ انسان کے رویوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن میرے خیال سے ہمیں انسان کے رویوں پہ اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان اپنی مرضی کا مالک ہے، کچھ بھی بہیو کر سکتا ہے، لیکن آپ ہاں لیکن وہی ایک اور قول مجھے مولا علی کا یاد آ گیا کہ کہتے ہیں کہ لفظوں کی جو دھار ہوتی ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ بہت خطرناک تیز ہوتی ہے۔ بالکل تو وہ اس پوائنٹ پہ لفظ جو ہے نا آپ کو زیادہ زخمی کرتا ہے، بالکل ایسا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو آپ بڑا مشکل دورائے سے گزر رہی ہوں گی پھر تو آپ۔ نکال لیں۔ لیکن مجھے آپ کی پرسنالٹی میں ایک بہادر جو ہے نا وہ بہادر بندہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے زندگی میں اتنا کچھ فیس کیا لیکن وہ کہیں کمزور نہیں پڑا، کہیں ڈٹ کے کھڑا رہا۔ زندگی میں ہم نے کتنا بھی فیس کیا، ہم نے کچھ فیس نہیں کیا۔ اگر ہم صرف واقعہ کربلا دیکھتے ہیں نا، ہم نے کچھ فیس نہیں کیا، یہ تو ایک چھوٹی سی آزمائش ہی گزر جاتے ہیں، کیا تکلیف ہے اس سے؟ بالکل ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیں یا ان کے پورے گھرانے کو لے لیں، یہ پورا گھرانہ ہی ہمارے لیے مثال کے طور پہ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ ایسے ایسے اچھا، آپ نے کبھی نعت کمپٹیشن میں یا کسی چیز میں حصہ لیا ہے، یا ابھی آپ نوحہ کا بول لیں گی، اگر ہم آپ سے کہیں ہم کہیں کچھ سنائیں تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ آپ کوئی؟ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کا کلام سناؤں، وہ اتنا زیادہ بری آواز میں ہو کہ بیچارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ٹیچر کو کلام بھی خراب۔ اس ٹاپک پر ہم لوگ روزانہ تقریباً ہم بات کہتے کر رہے ہیں دل سے پڑھنا ہیں، چاہیے، نیت دیکھی جاتی ہے یہاں پر۔ تو یہ تو دنیا والے ہیں کہ دیکھتے ہیں اس کی آواز خوبصورت ہے اور اس کے کیا کیا رموز ہیں وہ، لیکن وہاں پر جہاں یہ قبول ہونا ہے، جو اصل جج ہیں تو وہ تو نیتیں جانتے ہیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کل اور آج میں کیا فرق ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کل میں ہر چیز کو لے کے بہت پریشان ہو جاتی تھی، میں اللہ سے شکایتیں کرتی تھی نماز میں رو کے کہ اللہ میاں میری زندگی میں آپ نے ایسا کیوں کر دیا، مطلب میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں۔ آج وہ چیز نہیں ہے میری زندگی میں۔ آج میرے اندر یہ چیز ہے کہ اگر یہ آزمائش آئی ہے تو یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کچھ اچھی آزمائش، کوئی ایسی آزمائش نہیں گزر جائے۔ تو آج صبر آ گیا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ محمد اور آل محمد سے جب آپ کی محبت بڑھتی ہے تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر آتی ہے وہ صبر آتا ہے، صبر اور شکر بڑھ جاتا ہے آپ کا۔ بس یہ ایک چیز آ گئی ہے، اب اتنی زیادہ کوئی آزمائش پہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ وقت بھی نکل جائے گا، اور وہ چیز اب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اب تکلیف آتی ہے نا تو کہیں نہ کہیں وہ مجھے ان سے زیادہ جوڑ دیتی ہے، تو شاید وہ تکلیف اس طریقے سے محسوس نہیں ہو رہی ہوتی کہ ہاں یہ مطلب کوئی چیز ایسا فیل نہیں ہوتا۔ اور اگلی تکلیف آپ کو مزید مضبوط کر دیتی ہے۔ بے شک ایسی بات۔ آپ اپنی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بتائیں، کل آپ جو تھیں اور آج آپ جس طرح اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آئی ہیں، کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں؟ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جیسی میری لائف میں پرابلمس آتی تھیں، فیس کرنا شروع کرتی تھی، تو میرے اندر محمد اور آل محمد کی محبت بڑھتی جاتی تھی، میں کتابیں پڑھنا شروع کر دیتی تھی، بالکل، اور وہ کتابیں پڑھتے پڑھتے میں سوالات کی کھوج کرتی تھی۔ جب میں اپنے لوگوں کے پاس جاتی تھی تو فتوے لگانا، وہی ساری چیزیں جو ہماری معاشرے میں ہوتی آئی ہیں، کہ جب جواب نہیں ہوتا تو آپ تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہو کہ یہ گستاخ ہے، یہ غلط راستے پہ جا رہی ہے، گمراہ ہو گئی ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی بات نہ۔ وہ چیز مجھے کہیں نہ کہیں ڈفرینٹ علامہ اور ڈفرینٹ علماء سے جوڑنے لگے، پھر میں اپنی سوالات کی کھوج وہاں سے مکمل کرنے لگی۔ جب میں نے بہت ذکر شروع کیا تو لوگوں نے مجھے کہنے لگے کہ تم شیعہ ہو، تم شیعہ ہو شیعہ۔ میں نے کہا بھائی شیعہ ہے، اگر اہل بیت کا ذکر یا محبت، محمد اور آل محمد کی محبت صرف شیعہ ہے تو پھر ہم شیعہ ہی، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور تو پھر آپ ڈٹ گئی اس بات؟ میں ڈٹ گئی، مجھے کوئی پچھتاوا، مجھے خوشی ہے آج کہ میں ایک صحیح راستے کے اوپر آئی ہوں، کم از کم میں علم حاصل کر کے یہاں تک پہنچی، اور میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں۔ علم حاصل کرنے کی جستجو ہوتا ہے نا، کسی وجہ سے شروع ہوئی، ہاں۔ کوئی ٹاپک آتا ہے، کوئی پوائنٹ آتا ہے جہاں آپ کنفیوز ہوئی ہوں گی تو آپ نے کہا نہیں میں اب اس طرح رجوع کرتی ہوں، وہ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ پہلا مرحلہ، اچھا شروع سے میرے اندر محبت اہل بیت اور محمد آل محمد تھی، بالکل وہ چیز کنٹینیو تھی، جی جی، لیکن جیسے جیسے آپ کی آزمائشیں بڑھنے لگتی ہیں نا، آپ ایک ٹھکانہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں جب ان کے واقعات پڑھتی تھی، ان کی چیزیں پڑھتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے اندر میری کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، اور پھر وہاں سکون ڈھونڈنے کے لیے میں اس چیز کے اندر انٹر ہوتی چلی گئی، تو پھر تلاش کرتے کرتے پھر چیزیں، مجھے لگتا تھا میں بہت لائٹ فیل کر رہی ہوں اس پہ آ کے نا،
پھر جب کووڈ کا آیا تو اس وقت کچھ پھر بکس پڑھ کے چیزیں پڑھ کے پھر جب سوالات کرتے تھے چیزیں ہوتی تھیں پھر جوابات ڈھونڈنے کے لیے پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں لائک ایک ٹوٹل ڈفرینٹ پرسن ہوں جو مطلب میں اگر اپنے آپ کو ڈیفائن کروں تو میری زندگی میں میرا عقیدہ صرف اللہ رسول و آل رسول ہے، نہ میں سے آگے جاتی ہوں نہ میں سے پیچھے جاتی ہوں۔ میرے سامنے کوئی ان کا ذکر کرتا ہے میں 24 گھنٹے آپ سے ہنس کے بات کر سکتی ہوں، اور میرے سامنے کوئی اگر ایک دفعہ بھی کہتے نا کہ مولا علی کے نام پہ اگر کوئی شکل تھوڑی سی وہ ہو جائے تو مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا، میں اس لیول پہ ہوں۔ تو آپ اسے ڈسٹینس مینٹین کر لیتے ہیں؟ میں ان سے ڈسٹینس مینٹین کر لیتی ہوں۔ مجھے وہ لوگ دوستوں میں بھی وہی لوگ پسند ہیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے ذکر نبی آل نبی کر سکتے، مجھے سکون دیتی ہے وہ چیز۔ اب مجھے اس کا لیول نہیں پتا کہ میں کس لیول پہ ہوں، کیونکہ میں ابھی تک یہ کہوں گی کہ میں علم حاصل کر رہی ہوں، لیکن مجھے وہ چیز سکون دیتی ہے۔ مجھے ان کے دوستوں سے محبت ہے، ان کے دشمنوں سے مطلب نفرت ہے، جنہوں نے زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں تکلیف لے کے آئے، مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے۔ اب اس کا کوئی بھی ڈیفینیشن دے سکتے، یعنی کہ اب آپ مذہب تشیع سے جڑ چکی ہیں، اگر آپ اس طرح کہیں تو مذہب سکون ملا پھر آپ کو یہاں پر آ کے؟ ہاں سب آپ تمام جتنے سوالات تھے سب کے آپ کو جوابات مل گئے یہاں پر؟ دیکھیں زندگی میں سکون ہی محمد اور آل محمد ہے، اس کے علاوہ آپ کو سکون کہیں نہیں ملے گا۔ آپ زندگی میں کتنا بھی اچیو کر لو، میں نے لائف میں جو بھی اچیو کیا فرسٹریشن رہتی تھی، کبھی زندگی میں وہ سکون نہیں مل پاتا، وہ سکون آپ کو اسی دروازے پہ آ کے ملے گا، بالکل باقی آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ جی مریم آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں تو کہہ رہی تھی آپ کوئی کلام کی بات کر رہے تھے۔ ہاں اگر کوئی کلام بھی میں نے یہی کہتا کہ اگر کوئی آپ 2 لائنیں سنائیں تو آپ نے کہا سکون کے لیے یہ ذکر ہے، تو اسی سے ریلیٹڈ ہم دونوں ایک دم فیصلہ کیا کہ اگر آپ کم سنا دیں بھلے چھوٹا سنا دیں، ایک آدھ لائن سنا دیں تو وہ ایک سکون میں مزید اضافہ ہوگا اور آپ عبادت میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ میں آج کل ایک مجھے میرے منہ پہ بہت چڑھا ہوا ہے تو میری آواز بہت بری ہے، آواز کا برا ہونا نہیں، وہاں پر جو قبول ہوگا یہ نا سنائیں آپ، اچھی بات ہے۔ اگر آواز اچھی نہیں ہوئی تو میں ابھی بھی معافی مانگتی ہوں نوحہ خان سے، کیونکہ آپ کی صرف نیت ہونی چاہیے اور آپ اپنے دل سے پڑھ رہی ہیں، وہ کیا چاہیے؟ یا علی کاش تیرا عشق اثر دکھلائے، یا علی کاش تیرا عشق اثر دکھلائے، جس سے ہے پیار تمہیں ان میں جگہ مل جائے، میں یہ سمجھوں گی، میں یہ سمجھوں گی، میں یہ سمجھوں گی مجھے مل گئی منزل مولا، آپ کے در کے فقیروں میں جو نام آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا آپ کو بتاؤں میں آپ کو بتایا خود نوحہ خان میں تو ریئلی آگے نہیں کریں، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں کیا نہیں، اسکیل کی بھی غلطی نہیں تھی، آپ کی آواز میں بھی وہ جو اثر ہوتا ہے نا نوحہ پڑھتی ہوں تو میری آنکھیں ہونے لگتی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا اچھا یہ فطری عمل ہے کہ جب آپ ڈوب جائیں گی آپ اور آپ رو رہے ہوں گے نا تو آپ کی آواز پہ اثر پڑے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب روتے ہوئے دو کام ایک ساتھ ہو ہی جاتے ہیں، یا تو انسان رو سکتا ہے یا انسان بات کر سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے۔ تو ریئلی لوگ دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، تو میں گواہ ہوں اس بات کا کہ آپ نے سر کے معاملے میں کوئی غلطی نہیں کی، اور جو درد تھا جو پیار مولا کا آپ کے دل میں ہے وہ بالکل واضح تھا۔ یہی دعا ہے ہم لوگوں کی کہ بس یہی رہے اور کچھ نہیں چاہیے زندگی میں۔ بالکل۔ اچھا کوئی ایک بہترین کا کوئی میسیج دینا چاہیں آپ، پیغام دینا چاہیں آپ رمضان سے ریلیٹڈ، یا کوئی ایسا میسیج جس کی وجہ سے صراط مستقیم پہ انسان جا سکے، وہ رستہ کہ جو جن رستوں سے گزر کے آپ آئی ہیں آپ ان کو گائیڈ کر سکتی ہیں کہ آپ اس رستے سے نہیں گزریے گا، آپ یہ شارٹ کٹ رستہ ہے اور اس پہ کے ذریعے آپ جلد سے جلد اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے اوپر تو میں ایک حدیث کا ہی ذکر کروں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں بیان کی تھی کہ ان قریب میں دنیا سے پردہ فرما لوں گا تو میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک قرآن شریف اور ایک نگہ لے کر۔ اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہی ہے۔ تو یہ اور حق علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، تو بس یہی راستہ ہے حق کا۔
حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. بے شک ایسے. بالکل بے شک بالکل. آپ کا بہت شکریہ سارا ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. بہت اچھا لگا ان سے بہت اچھا گفتگو لگا کر کے آپ سے ماشاء اللہ سے بات بڑا. بہت اچھا لگا. ہاں. اور جو آپ میں جذبہ ہے وہ صاف جھلک رہا تھا. اچھا مجھے ایز اے نوحہ خان بھی آج ان کی آپ وہ کیٹیگری نوٹ کریں, بہت اچھا نوحہ پڑھا انہوں نے, اور آپ پڑھا کریں نوحے وغیرہ اور نعتیں وغیرہ جو بھی حمد وغیرہ جو بھی وغیرہ ہمارے لائق کوئی آپ کو کہیں ضرورت پڑے کسی موڈ پہ تو آپ کو پتہ ہے زین سر جو ہے ہمارے وہ تو آپ کو پتہ ہے ماہر ہیں مطلب اس خدمت کے جذبے کے لیے. مطلب جس کو بھی کوئی ایسا کام ہوتا ہے وہ زین کو ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ ان سے ریلیٹڈ کام نہیں بھی ہوتی, نہیں قوم کو لوگ فون کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے وہ کہنا بس کرتے رہو. آپ کو پتا ہے کہ خاص بات ان کو نہیں بتائی ان لوگوں نے نا کہ خاص بات یہ اس ٹرانسمیشن کی کہ دیگر جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں کچن ہوتے ہیں اور دیگر معاملات میں کیا کیا ہوتے ہیں, ڈبیٹ ہے, فلانات کمپٹیشن ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں پہلے اپنا حصہ ڈالوں گا کہ اس میں ایسا کوئی معاملات نہیں رکھوں گا اور صرف نعت خوانی اس میں ہو رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے, حمد ہے, منقبت ہے, اور جس کی وجہ سے دنیا کے کرتے تو ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے جس کو لوگ کہتے ہیں. لیکن اصل مقصد جو ہمارا رمضان کا ہے اللہ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کے بارے میں جاننا پہچاننا, کیونکہ ہم نے وہ کام ہمارا ہم نے بائیکاٹ کیا نا. بے شک ایسی. اور زین کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ کبھی بھی مجھے کوئی چیز سوالات یا کسی چیز کے جوابات چاہیے ہوتے ہیں نا تو یہ اتنے اچھے مجھے باقاعدہ بکس سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر میں وہ بکس میں نے کافی علم حاصل کیا ہے ان سے, ان کتابوں سے جو انہوں نے مجھے بھیجی ہیں, صحیفہ سجادیہ, اور کافی میں نے کافی اچھا لگتا ہے نا ایتھینٹک حوالے موجود ہو نا. بالکل ایسی آپ جیسے ہماری ہوگا ہم خاندان کے بارے میں پوچھ رہے تھے, شادی بیاہ وغیرہ کرتے تو آپ کے پاس اگر ایتھینٹک حوالہ ہے اور ریئل آپ مطلب اپنے خاندان سے بلانگ کرتے ہیں, آپ شجرا پاک و پاکیزہ ہے آپ کا, ہمارے دادا یہ کرتے تھے, ہماری نانا یہ تھے, تو پھر آپ بڑا چوڑ ہو کے بولتے ہیں. بے شک ایسی. اور اگر کہیں گلٹی فیل کر رہے ہیں یا کوئی شجرا ایسا نہیں ہے تو پھر سر ڈاؤن کر کے بات کرنا پڑتی ہے. ایسی بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ویسے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ سے ڈسکس کر کے. اور آپ کا بہت شکریہ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. جی ناظرین, اب وقت ہے ہمارے ایک بریک کا. ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گا حسن رمضان. حسن رمضان حسن رمضان حسن رمضان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات حسن رمضان, اور اب وقت ہوا ہے اس سیگمنٹ کا کہ جس کا انتظار ہمیں اور آپ کو رہتا ہے. جی مریم. جی ناظرین, ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہو چکا ہے جس کا نام ہے نعت سیگمنٹ, اور اس میں ہمارے پاس روزانہ کی طرح 2 گیسٹ موجود ہیں جن میں سے ایک ہے ہمارے پاس راشد کیانی. السلام علیکم سے, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. آج 26واں روزہ کیسا گزرا؟ ماشاءاللہ بہت زبردست, اور آپ پہلے کی طرح. آپ کا کیا فیل ہے اس ٹائم کے روزے جو ہے ختم ہو رہے ہیں اور عید بہت قریب ہے؟ جی یہ بات تو ہے, رمضان کے بعد جیسے گزرتے رہتے ہیں روزے تو اپنا جو عبادت اور نمازوں میں تصویر میں گزرا ہوتا ہے وہ پل یاد آتے رہتے ہیں. پھر آگے کی رمضان کے بعد کی کافی مصروفیت لوگوں کی, اور پھر رمضان کی وہ تراویح روزے یاد آنا. تو اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, اور بہت اچھے نعت خواں ہیں عبدالباسط رانا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. ٹھیک ٹھاک ہے. الحمدللہ. 26واں روزہ بھی شروع ہو گیا ہے, اور جیسے کہ پہلے روزوں کی ہم نے لطف لیا, اس کا سرور حاصل کیا, ابھی بھی الحمدللہ وہی سرور اور لطف حاصل کرتا ہوں. صحیح. تو یہ آپ ٹرانسمیشن کے علاوہ کوئی عید پہ بھی آپ کا پاؤں چل رہا ہے بازار میں کہ مطلب ایک ٹرانسمیشن چل رہی ہے کم؟ اچھا, ہمارے کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ویسے شاپنگ تو ظاہر سی بات ہے, ایک جو روایتی ہے کہ 4 رات پہ جانا یہ بھی, لیکن ہمارے 75% ایسا ہوتا ہے کہ عید سے پہلے ہم جو بھی جو ضروریات ہیں چیزیں وہ سب ہم لے لیتے ہیں. گھر والے سے آخر میں جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ 28ویں روزے 29ویں روزے کا ہم یہ بات ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ آخری روزوں میں جو ہے ہم عبادت کا زیادہ ہمیں مارجن رکھنا چاہیے کیونکہ ہم بازاروں کی طرف جا رہے ہیں, بازاروں کی طرف رخ ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ طاق راتیں ہوتی ہیں 28 29 کی طاق راتوں میں آپ نے بازار کی طرف رخ کیا ہوا رش لگا ہوا, لیکن یہ تو روایت معاملہ چل رہے ہیں, اس کو ہم چاند رات پہ بھی لوگوں کا ہوتا ہے کہ ہم باہر جا کے اپنی شاپنگ کر لیں, جبکہ اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس ٹائم تو مانگنے کا وقت ہے. ایسا ہی ہے. ہم دعا رہے آپ یقین چاند رات کو میں نے دیکھا بازاروں میں جیسے کہ فیملیز ہوتی ہیں اور ہم جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ سیلون میں ہوتے ہیں, وہ صبح فجر تک سیلون میں موجود ہوتے ہیں اور کوئی اپنے معاملات سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے تو صرف خواتین کے حوالے سے مشہور اب تھا, ہاں. اب جینٹس بھی بالکل جب ایسے. تک کالرز لون نہیں جاتے. اچھا پہلے اب تو یہ چیزیں بن گئی نا, یہ سیلون بن گیا, یہ چیزیں پارلر بن گئے, ورنہ یہ چیزیں کامن نہیں تھی, اب یہ کامن ہو گئی ہیں, لوگوں کا رجحان بڑھ گیا ہے. تو اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فجر تک میں تو یہ دیکھتا ہوں, یہاں تک کہ عید کی نماز تک مجھے لگتا ہے کہ لوگ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اپنی فیملی کی جو شاپنگ ہے عید کی وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں یا آخری دنوں میں ہی سب کے ساتھ جاتے ہیں شاپنگ کے لیے؟ کچھ تو پہلے کرنی ہے اور کچھ رہتی ہیں تو وہ وائف تو جاتی ہیں آخر لوگوں تک. ابھی کتنی پرسنٹ آپ نے کر لی تقریباً اپنے اور بچوں کی کرنی ہے. کب تو 2-3 دن ہی رہ گئے, اس کے بعد تو آپ اسٹینڈ بائی ہو جائیں گے کہ 29 کو چاند نظر آ رہا ہے یا 30 کو چاند نظر آ رہا ہے. کیا آپ کے کانسیپٹ ہے کہ جیسے بھانجا بھانجی ہیں کچھ, ان کے لیے بھی عید کا کچھ سامان اکٹھا کرنا ہے یا کچھ ایسی روایات؟ جی ہے, الحمدللہ ایسے ہیں, خود بھی کرتے ہیں اور والدہ ماشاء اللہ وہ بھی ان کے لیے جو بھی کرتے ہیں. ماشاء اللہ یہ خود شادی شدہ ہیں, ان کے بھی بچے ماشاء اللہ بچے ہیں اور بھی مزید بھائیوں کے, اور یہ بڑے ذمہ دار ہیں اپنے گھر کے تمام معاملات. کیا سنا رہے ہیں آپ کیا سننا چاہیں گے؟ آج میں چاہوں گا کوئی فرمائش کریں. میں فرمائش کروں, بڑے کچھ فرمائش ہے آپ. یہ تو جو بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ روشن لگ جاتی ہے. چلے آج اپنی مرضی سنائیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, ارے تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, ہاں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. الحمدللہ یہ نہیں کہ رمضان ہے تو ہم ذکر رسول کر دیں, ہم 12 مہینے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے, ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی, ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے, مگر یہ محفل سجی رہے گی, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی راشد کیا ہے, آپ ہمیں نعت یا کلام کیا سنا رہے ہیں؟ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کروں اور اپنے استاد محترم کے سامنے ایک سبق کے طور پر بھی سنانا چاہوں گا. دیتا سدرا
عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش اللہ حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور جانتے ہیں. کیا کہنا ہے؟ کیا بات. جی جی واسطہ صاحب کلام ہے حاکم صاحب کا ہاں. مولا کائنات مولا علی کی بارگاہ میں انہوں نے کہا اور بہت دنیا میں مقبول ہوا. اچھا پنجابی زبان میں ہے. سنائیں. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو. علی ورگا زمانے دے کوئی ویر وکھا مینو. علی 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 اونچی ذات علی دیے. ہاں اونچی ذات علی دیے. ہاں کائنات علی دیے علی دیے. اونچی ذات علی دیے. کائنات علی دیے. علی جتنی کی سیوی دی اور جاگیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر وکھا مینو. حسنین صاحب مولا کائنات مولا علی کے پاس ایک سوالی آیا. سوال کہ یا علی مجھے روٹی عطا کر. مجھے روٹی عطا کر. پاس بیٹھا غلام کمبر. مولا نے کہا کمبر اس کو روٹی دے. کمبر عرض کرتا ہے مولا روٹی تو کجاوے میں ہے. فرمایا اس کو کجاوا دے. عرض کی مولا کجاوا تو اونٹ پر ہے. کہا اس کو اونٹ دے. کہا مولا اونٹ تو اونٹوں کی قطار میں بندھا ہے. کہا اس کو اونٹوں کی قطار. کیا کہنے اب فقیر اونٹوں کی قطار لکھتا ہے اور کیا کہتا ہے. علی دل توڑ دا نہیں. علی دل توڑ دا نہیں. علی خال
علی بر قدم دے دے کوئی پیر دکھا مینوں. مولا علی کے کئی لقب ہے مگر ایک لقب ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. کہتے ہیں ایڈا ہاتھ ید اللہ ہے بے شک مولا ایڈا ہاتھ ید اللہ ہے چہرہ وجہ اللہ ہے. ایڈی صورت جئی کوئی تصویر بکھا مینوں علی بر قدم دے دے کوئی پیر دکھا مینوں. مذہب نو تباہ کیتا، مذہب تباہ کیتا، خیبر بھی فتح کی، علی 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 خیبر بھی فتح کیتا. پھر مولا جئی کوئی شمشیر دکھا مینوں علی بر قدم دے دے کوئی پیر دکھا مینوں. علی باج محمد دا کوئی ویر وگا مینوں علی 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 بر قدم دے کوئی ویر وکھا مینوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزہ ہے سبحان اللہ. مولا کا ذکر مزہ آ جاتا ہے. اور پھر جب ماشاءاللہ سب مل کے پڑھتے ہیں تو ایک اور جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن کے یہ بھی آپ کی وجہ سے کہہ رہی ہے. آپ ڈیلی آپ ایسا کہہ دیتی ہے. ان کی بات میں سچائی ہے. اچھا میں آپ کو صحیح بتاؤں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب آ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. وہ کیوں نہیں، آپ کی سلامت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. لیکن ٹرانسمیشن کا جو حاصل ہے وہ آپ کے کام سے. نہیں نہیں ایسا نہیں میں ہے. آپ کو صحیح چلے میں لیکن ہاں آپ کی گزارش سمجھ لیں. چلے میں دو تین اشعار پیش کر دیتا ہوں. میں یہ مولا کائنات کا آپ نے ذکر کیا تو شہزادی کونین کا بھی بالکل ضرور لازم ہو. اور وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو آپ سب نے سنا بھی ہے اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. میر سجاد کا کہا ہوا کلام ہے. بالکل. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، سیدہ محسن علی ہے فاطمہ، کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی، رب کی لاڈلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ لائلہ جھومنے لگا، لائلہ جھومنے لگا، سجدہ کر رہی ہے فاطمہ، ہے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود، اختیار کل کے باوجود، چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ایک ہے کبریا، ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے کبریا فاطمہ، ایک ہے. جتنی جنگیں ہوئیں کفر سے دین کی، جتنی جنگیں ہوئیں
कुफ्र से दीन की लापता है बहुत लापता एक है तू बाबा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर आए हैं आए हैं हसन आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर अशर पढ़ रही है फातिमा सैयदा तू बड़ी सखी है फातिमा तू बड़ी सखी और जाओगे जिना में कैसे तुम जाओगे जिना में कैसे तुम जाओगे जाओगे जिना में कैसे कैसे तुम जाओगे जिना में कैसे तुम दर पे ही खड़ी है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा कि दूसरा अली ना ढूंढिए दूसरा अली ना ढूंढिए एक ही बनी है फातिमा तू बड़ी सखी है रोटी तेरी हाथ की पकी हाय, रोटी तेरे हाथ की पकी अर्श पे गई है फातिमा तू बड़ी सखी है फातिमा। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह हसन साहब खुदा आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए आपके जहन में गुलाज में माशाल्लाह जिस तरीके से मोहब्बत से आप अकीदत से पढ़ते हैं आप दोनों हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सेक्टर में आने का। तो मरियम जी, नाज़रीन अब वक्त है हमारी छोटी सी ब्रेक का। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिएगा हुस्न रमज़ान। हुस्ने रमज़ान हुस्ने रमज़ान हुस्ने रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हुस्ने रमज़ान। आज हमारा 26वां रोज़ा भी अपने इख्तिताम पर है और इसके साथ साथ हमारा ऑलमोस्ट रमज़ान भी हमसे जुदा हो चुका है। तो जो आखिरी दिन है प्लीज़ इनको शॉपिंग में वेस्ट मत करें। खुदारा जो इतनी इबादत की है, खुदा से दुआ मांग कर जितना हो सकता है उसका रिवॉर्ड लें, क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझसे दुआ मांगो। और ये आखिरी दिन तो बहुत स्पेशल होते हैं क्योंकि फिर एक साल का इंतज़ार, उस एक साल के बाद जाके कहीं रमज़ान हमसे दोबारा मिलता है। तो बराह करम जितने दिन रह गए हैं अल्लाह की हम्दो सना करें, दुआ मांगें और उस खुदा का शुक्रिया अदा करें कि जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस खुदा का शुक्र अदा करें जो जो नेमत आपको दी है। रमजान का इंतजार करें लेकिन इबादत करने का इंतजार नहीं करें। इबादत वही ना, सिर्फ रमज़ान की हद तक इबादत ना करें, इसको अगले 11 महीने में भी अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। रमज़ान आता ही इसलिए है कि आप अपने आप को जो है रिफ़्रेश कर सकें, ईमान की ताजगी लेके आ सकें, जितनी हो सकता है समेट लें ताकि अगले 11 महीने में भी आपके काम आ सके। खुदारा ईद आने के बाद इन जो प्रैक्टिसेस हैं नमाज इबादत की, इनको छोड़िएगा मत, अपनी इबादत को जारी रखिएगा। तो अब आज हमारा टॉपिक जो था बदकलामी था और बदकलामी पे हमने बहुत सारी डिस्कशन भी की कि अपनी माँ को गाली देना मुराद, अगर आप किसी और को गाली दे रहे हैं तो अपनी माँ को भी गाली दे रहे हैं। गुस्सा कर रहे हैं तो गुस्से में आप जो है अपने आप को दोज़ख के करीब लेके जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये कि वो शख्स बहुत बदतरीन है जिसको लोग मिलना ही छोड़ दें उसकी बदकलामी की वजह से। लिहाजा बदकलामी से बचें। अगर बदकलामी इंटेंशनली कर रहे हैं तो प्लीज़ बाज आ जाएं, क्योंकि ये चीज़ आपको दोज़ख के करीब कर रही है। और अगर अनइंटेंशनली कर रहे हैं तो प्लीज़ जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने ऊपर ठंडा पानी डाल लें, ठंडा पानी जो है उससे वज़ू कर लें, या खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं। इन प्रैक्टिसेस के ऊपर अमल कर लें ताकि आप अपने गुस्से को ठंडा कर सकें। इसके साथ साथ स्पॉन्सर्स के बारे में बात करते चलें। जी, हमारी इस ट्रांसमिशन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए जो हमारा ताउन किया है वो है JDC
GFS اور पिज़्ज़ा मैक्स, जी मार्केटिंग और इसके अलावा डोमेस्टिक डैमसेल बाय मारूफ, आप सबका बहुत शुक्रिया हम सबके साथ ताउन करने का। बहुत करीब है और हमेशा की तरह जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा जो है मुझे परवरदिगार की हम के बाद, दुआओं के बाद, तिलावत के बाद दुआ का जो सिलसिला होता है, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि अपने खुसूसी दुआ के वक्त में हमें याद रखिएगा, हम आपको याद रखेंगे। बिल्कुल ऐसे है। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है, फर्श पर धूम है, अर्श पर धूम है, बदनसीबी है उसकी जो महरूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, फिर मिलेगी ये शब किसको मालूम है, आम लुत्फ़े खुदा आज की रात है, अरे मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है, अब्र रहमत है महफिल पे छाए हुए, आसमां से मलाइक है आए हुए, खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए, खुद मुहम्मद है तशरीफ लाए हुए, किस कदर जां फिजाज की रात है, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान, हुस्ने रमजान।